آج کے تجزیے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے ہے برکت فریزین ایگرو لمیٹڈ کی مالیاتی رپورٹ۔ ہاں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک کمپنی جو عالمی سطح پر پھیلنے کا اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے، کیا اس کی مالی بنیادیں واقعی اتنی مضبوط ہیں؟ بالکل، ہم انتظامیہ کے بیانیے کا موازنہ کریں گے ٹھوس مالیاتی حقائق سے، اور دیکھیں گے کہ کیا یہ ترقی کی کہانی کیش فلو اور بیلنس شیٹ سے میل کھاتی ہے یا نہیں، یا کہیں کوئی اہم سوراخ چھپا ہوا ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ آخر یہ برکت فریزین ایگرو ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے، 2017 میں قائم ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی خاص چیز بناتی ہے، پیسچرائزڈ انڈے کی مصنوعات۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں، پیسچرائزڈ انڈے کی مصنوعات سے کیا مراد ہے؟ یوں سمجھیں کہ بڑی بڑی بیکریاں ہیں یا مایونیز بنانے والی کمپنیاں، نوڈلز بنانے والے، انہیں روزانہ لاکھوں انڈوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ لاکھوں انڈے خود تو نہیں توڑ سکتے نا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ صحیح۔ تو یہ کمپنی ان کے لیے یہ کام آسان کرتی ہے۔ یہ انڈوں کو توڑ کر انہیں پیسچرائز یعنی جراثیم سے پاک کر کے مایا، منجمد یا پاؤڈر کی شکل میں بیچتی ہے۔ مطلب پورے انڈے صرف زردی یا صرف سفیدی، یہ سب الگ الگ بھی ملتا ہوگا؟ جی بالکل، جیسا گاہک کو چاہیے۔ تو ان کے گاہک عام لوگ نہیں بلکہ دوسرے بڑے بزنسز ہیں، B2B ماڈل جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف پاکستان میں کام نہیں کرتے۔ ہاں، ان کی بین الاقوامی مارکیٹ بھی ہے۔ اور ان کی یہ بین الاقوامی حکمت عملی حال ہی میں بہت زیادہ واضح اور جارحانہ ہوئی ہے۔ آپ اس 18 نومبر 2025 والے اعلان کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہی۔ کمپنی نے دبئی کے فری زون میں ایک مکمل ملکیتی سبسیڈری قائم کی ہے۔ برکت فریزین ایگرو گلوبل کے نام سے ہے نا؟ جی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، یہ تو بہت امیر مارکیٹس ہیں۔ بالکل۔ تو مرکزی کہانی یہ ہے کہ ایک پاکستانی کمپنی اب عالمی میدان میں قدم رکھ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے مالیاتی اعداد و شمار اس بڑی چھلانگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ آئیے انکم سٹیٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی نظر میں سیلز میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے، 1.71 ارب روپے سے بڑھ کر 1.87 ارب روپے۔ یہ تو اچھی خبر لگ رہی ہے۔ ٹاپ لائن گروتھ تو ہے۔ ہاں، جو کہ ہمیشہ ایک مثبت اشارہ ہوتا ہے۔ 0.6%، یہ زیادہ تو نہیں لگتا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت دلچسپ ہے۔ کمپنی کا جو خام مال ہے یعنی انڈے، وہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپ میں انڈوں کی برآمدی طلب بڑھنے کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں قیمتیں غیر متوقع طور پر بڑھ گئیں۔ عام طور پر تو گرمیوں میں قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ جی، انتظامیہ بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن اس بار عالمی عوامل کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیکورڈ انٹیگریشن پر غور کر رہے ہیں۔ بیکورڈ انٹیگریشن، یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیکری چلاتے ہیں تو آٹے کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لیے آپ خود اپنی گندم کی فصل اگانا شروع کر دیں۔ اچھا، تو برکت فریزین بھی یہی سوچ رہی ہے، شاید اپنے پولٹری فارمز لگا کر؟ بالکل، تاکہ انڈوں کی قیمتوں پر ان کا زیادہ کنٹرول ہو، لیکن فی الحال ان کا منافع خام مال کی قیمتوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی گراس پروفٹ کی بات، لیکن ڈائریکٹرز کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپریٹنگ پروفٹ 151 ملین سے بڑھ کر 171 ملین ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں اصل پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو وہاں آپریٹنگ پروفٹ 175 ملین سے کم ہو کر 164 ملین دکھایا گیا ہے۔ اوہو۔ ایک جگہ منافع بڑھ رہا ہے، دوسری جگہ کم ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور یہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک عددی فرق نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی کہانی اور اصل حقائق کے درمیان ایک خلا ہے۔ ڈائریکٹرز کی رپورٹ کہانی سناتی ہے اور مالیاتی گوشوارے حقائق۔ اور جب کہانی اور حقائق میں فرق ہو تو ایک سرمایہ کار کے لیے یہ اعتماد کا سوال بن جاتا ہے۔ تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اندازہ؟ اس کی بڑی وجہ انتظامی اخراجات یعنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں۔ وہ 11.9 ملین سے تقریباً دگنا ہو کر 21.4 ملین تک پہنچ گئے۔ دگنا؟ یہ تو بہت زیادہ اضافہ ہے۔ جی، تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹرز کی رپورٹ ان بڑے ہوئے اخراجات کو نظر انداز کر کے ایک مثبت تصویر پیش کر رہی ہے، لیکن اصل اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کمپنی کو چلانے کی لاگت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس نے ان کے آپریٹنگ منافع کو کم کر دیا ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی قابل غور بات ہے، لیکن حیرانگی طور پر حتمی منافع یعنی پروفٹ آفٹر ٹیکس وہ پھر بھی بڑھ گیا ہے، 161 ملین روپے۔
अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दबाव में था तो ये कैसे हुआ? इस जादू के पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। अच्छा, पहली, दीगर आमदनी यानी अदर इनकम, वो 1.6 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन रुपए हो गई। और दूसरी वजह? दूसरी और ज्यादा अहम वजह मालियाती इखराजात यानी फाइनेंस कॉस्ट्स है। ये 29.2 मिलियन से कम होकर सिर्फ 10.8 मिलियन रह गए हैं। वाह, इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने कर्जों पर सूद की अदायगी बहुत कम की है। जी, ये बेहतर मालियाती इंतजाम की अलामत है। और आखिर में फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस, ये एक ऐसा नंबर है जिसे हर सरमायाकार देखता है। और यहाँ कहानी अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पिछले साल इसी तिमाही में 1.44 रुपए थी, जो अब कम होकर सिर्फ 0.52 रुपए रह गई है। ये तो एक बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। कंपनी की वजाहत ये है कि उन्होंने नए शेयर्स जारी किए हैं, जिससे कुल शेयर्स की तादाद बढ़ गई है। तो मुनाफा अब ज्यादा शेयर्स में तकसीम हो रहा है, सही? जी, इसे यूं समझें कि केक का साइज तो बड़ा है, लेकिन उसे खाने वाले लोग उससे भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हर एक के हिस्से में छोटा टुकड़ा आ रहा है। एक सरमायाकार के लिए तो इसका मतलब है कि उनके हर शेयर की कमाई कम हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, तो मुनाफा की तस्वीर तो काफी मिली जुली है। अब देखते हैं कि असल कैश का क्या हाल है। क्योंकि कागज पर मुनाफा और बैंक में नकद रकम दो अलग चीजें हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? ऑपरेटिंग सरगर्मियों से हासिल होने वाला नेट कैश यानी कंपनी के बुनियादी कामों से आने वाला पैसा पिछले साल के 33.7 मिलियन के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना होकर 66.8 मिलियन रुपए हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार ठोस नकद रकम पैदा कर रहा है। और अब आते हैं इस स्टेटमेंट की सबसे बड़ी खबर पर, सरमायाकारी की सरगर्मियां। हाँ, ये बहुत अहम है। कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात पर तकरीबन 389 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। पिछले साल ये रकम सिर्फ 19 मिलियन थी। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। वो ऐसा क्या बना रहे हैं? ये उनकी तौसी की हिकमत अमली का ठोस सबूत है। ये पैसा कहाँ से आया? उन्होंने अपनी मुख्तसर मुद्दत की सरमायाकारी बेची है, सही? जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर 458 मिलियन रुपए हासिल किए हैं। यानी कंपनी मालियाती असासों जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स से पैसा निकालकर अपने बुनियादी कारोबार के फिजिकल असासों जैसे फैक्ट्रियों और मशीनरी में लगा रही है। बिल्कुल, ये कंपनी है जो अपने मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा दाव लगा रही है। और फाइनेंसिंग के सरगर्मियों में क्या हो रहा है, वहां भी एक अहम बात है। बताइए। कंपनी ने 61.6 मिलियन रुपए के कलील मुद्दती कर्जे वापस किए हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने 74 मिलियन के नए कर्जे लिए थे। ये तो बहुत मुस्बत बात है। हाँ, मतलब वो तौसी भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने कर्जों का बोझ भी कम कर रहे हैं। ये मालियाती नज़्म ज़ब्त को जाहिर करता है। यूँ समझें कि एक पांव एक्सेलरेटर पर है यानी सरमायाकारी के जरिए, और दूसरा ब्रेक पर यानी कर्ज कम करके, ताकि गाड़ी काबू में रहे। बहुत अच्छी मिसाल है। तो इन सब फैसलों का असर कंपनी की मजमूई माली हालत पर क्या पड़ा, उसके लिए हमें बैलेंस शीट देखनी होगी। जी, जो किसी भी दिन कंपनी की माली सेहत का एक्सरे होती है। और इस एक्सरे में सबसे नुमाया चीज क्या है? नॉन करंट असास है। प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात की मालियत जून 2025 में 810 मिलियन रुपए थी। और सिर्फ 3 महीने बाद सितंबर 2025 में ये बढ़कर 1.189 अरब रुपए हो गई। जी, ये उनकी 389 मिलियन की भारी सरमायाकारी का बराह रास्त नतीजा है, जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखी थी। तो ये तमाम बयानात आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और कर्जों यानी लाइबिलिटीज की तरफ देखें तो सूरत हाल बेहतर हुई है। हाँ, तवील मुद्दती कर्ज तकरीबन खत्म हो चुका है और कलील मुद्दती कर्जे यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो भी 314 मिलियन से कम होकर 253 मिलियन रह गए हैं। इससे कंपनी की लेवरेज पोजीशन मजबूत होती है। लेवरेज पोजीशन का मतलब है कि कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए कितना कर्ज इस्तेमाल कर रही है। कम कर्ज का मतलब है कम खतरा। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे आप एक छोटा मॉर्गेज लेकर घर खरीदें, आप ज्यादा महफूज रहते हैं। तो ये एक बहुत मजबूत पहलू है। लेकिन करंट असासों में वही पुरानी खतरे की घंटी फिर बज रही है। तिजारती कर्जे? जी, ट्रेड डेट्स, वो जून में 1.26 अरब थे और अब बढ़कर 1.35 अरब तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो मार्केट से वसूल करनी है। क्या ये इस बात का इशारा नहीं कि कंपनी ज्यादा फरोख्त के लिए नरम शराइत दे रही है, जो एक खतरनाक हिकमत अमली हो सकती है? ये एक अहम सवाल है। देखें, ये सेहतमंद तरक्की और खतरनाक तरक्की के दरमियान का फर्क वाज़े करता है। कैसे? हो सकता है कि ये सिर्फ बड़ी भी फरोख्त का नतीजा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि नए ग्राहकों को राग़िब करने के लिए उन्हें अदायगी के लिए ज्यादा वक्त दिया जा रहा हो। इसका असल इम्तिहान कैसे होगा?
اس کا اصل امتحان ڈیز سیلز آؤٹسٹینڈنگ نامی ایک تناسب سے ہوتا ہے، یعنی اوسطاً ایک کمپنی کو اپنے پیسے وصول کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں۔ اور اگر یہ دن بڑھ رہے ہیں تو یہ تشویش کی بات ہے۔ بالکل، لیکن یہ پہلا سوال ہے جو کسی بھی سنجیدہ سرمایہ کار کو انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے۔ تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، تصویر یہ ہے کہ برکت فریزین ایک ایسے کھلاڑی کی طرح ہے جو ایک بڑا میچ کھیلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اچھا، وہ جم میں سخت محنت کر رہے ہیں، مطلب بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اپنی خوراک کا خیال رکھ رہے ہیں، یعنی قرض کم کر رہے ہیں، اور عالمی اسٹیڈیم یعنی دبئی میں داخل ہو چکے ہیں۔ بالکل، کیش فلو بہتر ہو رہا ہے اور حتمی منافع میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب مثبت پہلو ہیں۔ لیکن کچھ پیلی جھنڈیاں بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی، ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو گراس مارجن پر دباؤ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا بنیادی کام کم منافع بخش ہو رہا ہے۔ فائی۔ دوسرا، انتظامی اخراجات کا تیزی سے بڑھنا۔ تیسرا، بڑھتے ہوئے تجارتی قرضے جو کیش کو پھنسا سکتے ہیں۔ اور چوتھا، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور اصل اعداد و شمار میں آپریٹنگ پروفٹ کا فرق۔ جو شفافیت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ کمپنی بہتر ہو رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ شوائد کی بنیاد پر میں کہوں گا کہ یہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، لیکن راستے میں کچھ بڑے آپریشنل چیلنجز ہیں۔ تو ایک سرمایہ کار کے لیے فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ وہ ترقی کے امکانات کو ان آپریشنل خطرات کے مقابلے میں کس طرح دیکھتا ہے۔ جی، بالکل۔ اور طویل مدتی پائیداری کا انحصار کس چیز پر ہوگا؟ میرے خیال میں 2 چیزوں پر۔ اول، کیا وہ بیکورڈ انٹیگریشن کے ذریعے انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ GCC جیسی انتہائی مسابقتی عالمی منڈیوں میں کامیابی سے اپنی جگہ بنا پاتے ہیں؟ دیکھیں، دبئی میں دفتر کھولنا آسان ہے۔ وہاں سے مسلسل منافع بخش آرڈر حاصل کرنا اصل چیلنج ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ برکت فریزین ایک ایسی کمپنی ہے جو خاموشی سے نہیں بیٹھ رہی، یہ توسیع کر رہی ہے، سرمایہ کاری کر رہی ہے اور ایک عالمی کھلاڑی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ جیسا کہ کمپنی عالمی سطح پر پھیل رہی ہے، وہ لامحالہ عالمی معیشت کے اتار چڑھاؤ سے بھی منسلک ہو جائے گی۔ صحیح۔ ان کا بنیادی خام مال یعنی انڈے ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمتیں بیماریوں، موسم اور عالمی طلب سے بہت تیزی سے بدلتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سب سے بڑی طاقت یعنی ایک مخصوص پروڈکٹ پر توجہ ہی مستقبل میں ان کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے؟